چوک سیال کے اے ایس پی پر رات کے اندھیرے میں حملہ ہوتا ہے اور یہ لوگ پیرل کے بیٹے کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ اے ایس پی اس حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آخر وہ بھاگ جاتا ہے اور وہ گولی چلا دیتا ہے اس پر۔ اتنے میں ان کا پولیس اہلکار آ جاتا ہے۔ اے ایس پی پوچھتا ہے کہ کیا کوئی پیچھے سے کوئی راستہ ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آج کے بعد یہاں پر پیٹرولنگ گشت کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی ناگوار واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ تھانے کی سیکیورٹی پوری ہونی چاہیے۔ پولیس اہلکار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سر، ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اے ایس پی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، صبح سویرے اے ایس پی اپنی پوری نفری کو دوڑاتا ہے اور خوب دوڑاتا ہے۔ اے ایس پی چوک سیال میں ایک نئے عزم کے ساتھ آیا ہوتا ہے کہ یہاں کے پورے سسٹم کو وہ اپنے حساب سے تبدیل کرے گا، یہاں کے فرسودہ نظام کو بدل کر ایک نیا نظام کھڑا کرے گا۔ اس لیے وہ پولیس فورس پر بہت زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے تاکہ پولیس فورس اس قابل ہو سکے تاکہ وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کر سکے۔ چوک سیال کے لوگ جب انہیں ایسے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی ہو اور یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں۔ پیرل سرکار نوری کے پاس آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ کیا میری دوسری بیوی تمہارے پاس آئی تھی؟ اس نے ہنگامہ کیا تھا۔ نوری کہتی ہے ہاں وہ آئی تھی، اس نے کیا، لیکن اس کا حق بنتا ہے۔ جس کا سہاگ چھنتا ہے تکلیف تو اسے ہوتی ہے، شور تو وہ مچائے گی نا۔ پیرل سرکار کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ کہتی ہے نہیں، مجھے نہیں پتا، میں آپ کی زبردستی کی بنائی ہوئی بیوی ہوں، تو میرے آپ سہاگ کیسے ہوئے اگر آپ؟ پیرل سرکار کہتا ہے ہم مرد جب گناہ کریں تو تم بیویوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہم جب نکاح کریں تو بیویوں کو مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ نوری کہتی ہے مجھے آپ کے نہ گناہ سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ آپ کے نکاح سے، میری طرف سے آپ آزاد ہیں، جو مرضی ان دونوں میں سے کریں۔ پیرل سرکار کہتا ہے کیا تمہیں نہیں کوئی فرق پڑتا؟ وہ کہتی ہے نہیں۔ پیرل سرکار کہتا ہے کہ میں کسی کا پابند نہیں، میں آزاد تھا، آزاد ہوں اور آزاد رہوں گا، میرا جو دل چاہے گا میں کروں گا۔ سب انسپیکٹر اے ایس پی کا کمرہ تیار کرتا ہے۔ جب اے ایس پی کمرے میں جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ سر یہ کمرہ آپ کے شایان شان تو نہیں ترتیب دے سکا، لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ اے ایس پی کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، میں اپنے حساب سے یہاں پر ایڈجسٹ ہو جاؤں گا، مجھے اچھے سے ایڈجسٹ ہونا آتا ہے۔ اے ایس پی سب انسپیکٹر سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ شور کوٹ کا علاقہ کس کے پاس ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فلاں ایس ایچ او کے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اس ایس ایچ او کو میرے پاس بلاؤ، میں اس سے وہاں کی خبر لینا چاہتا ہوں کہ کہاں کے وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ سب انسپیکٹر کہتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھا ایماندار پولیس آفیسر ہے، وہاں کے حالات اس لیے ہم سے زیادہ اچھے ہیں۔ پیرل سائیں کا بیٹا کہتا ہے کہ یہاں چوک سیال میں ایک نیا آفیسر آیا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس ہمارے پولیس والے نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کہ یہاں نیا آفیسر آ چکا ہے، بلاؤ اس پولیس والے کو یہاں پر۔ شور کوٹ کا ایس ایچ او اے ایس پی کے پاس آتا ہے اور ایس ایچ او کہتا ہے کہ ہمیں آپ جیسے آفیسر کی ضرورت تھی یہاں پر، چوک سیال کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے، اب آپ آ گئے ہیں، یہاں کے حالات کو سنبھال لیں گے، ہمیں ایسے ہی پولیس آفیسر کی ضرورت ہے جو پولیس کے مورال کو بہت اوپر لے کے جا سکے۔ اے ایس پی کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پولیس کے مورال کو اوپر ہی لے کر آنے کے لیے آیا ہوں یہاں پر، اب تمہیں چوک سیال کی حالات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پر آ چکا ہوں۔ اے ایس پی ایس ایچ او شور کوٹ سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ شور کوٹ سے چوک سیال تک کا کتنا کلومیٹر بنتا ہے؟ وہ کہتا ہے تقریباً 30 کلومیٹر۔ تو اے ایس پی کہتا ہے مجھے شور کوٹ سے چوک سیال تک کا پیٹرولنگ چاہیے۔ وہ کہتا ہے جناب اس کے لیے تو بہت زیادہ ریسورسز چاہیے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارا تو اپنی گاڑیوں کے لیے بھی پیٹرول پورا نہیں ہوتا جو کہ ہم ادھار پر لے رہے ہیں، اور گاڑیاں بھی ناکافی ہیں اور کوئی بہت ساری تو خراب ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی مقصد کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ ایس ایچ او شور کوٹ اے ایس پی کو کاغذات دیتا ہے۔ پیرل سرکار اس تھانے دار کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ علاقے میں ایک نیا آفیسر آیا ہے؟ وہ تھانے دار ڈر جاتا ہے اور وہ بولتا ہے سرکار میں تو بہت ہی مشکل سے یہاں پر آیا ہوں، وہ پولیس آفیسر بہت سخت ہے، میں تو بہانہ لگا کر آیا ہوں۔ پیرل سرکار کا بیٹا غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم بندے ہمارے ہو اور ڈرتے تم اس پولیس والے آفیسر سے ہو۔ پیرل سرکار کا بیٹا غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس آفیسر کو دیکھ لوں گا،
میں کرتا کیا ہوں۔ پیرل سرکار غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تمہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس معاملے کو دیکھ لوں گا۔ پیرل سرکار کا بیٹا اس کی نہیں مان رہا ہوتا۔ پیرل سرکار کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ چیخ کے کہتا ہے بیٹھ جاؤ۔ وہ پولیس آفیسر جو تھانے دار ہوتا ہے وہ بھی ڈر کے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹا بھی چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ پیرل سرکار کہتا ہے کہ وہ کوئی عام پولیس والا نہیں ہے، وہ ایک ASP ہے جو کہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے آیا ہے یہاں پر۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو پولیس کی پوری نفری اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ ہمیں گھی سیدھی انگلی سے نکالنا ہے، اگر نہ نکلا تو ہمیں جتنی ضرورت ہوگی اتنی ہی انگلی ٹیڑھی کرنی ہوگی۔ اگر یہ معاملہ پیار سے نہ نپٹا تو ہمیں خوف کا استعمال کرنا پڑے گا۔ پیرل سرکار کا بیٹا کہتا ہے آپ ہوم منسٹر سے کیوں نہیں بات کرتے کہ یہ پولیس والا یہاں پر کیسے آیا ہے؟ پیرل سرکار کہتا ہے اب تو بات کرنی ہی پڑے گی۔ سسی نوری سے ملنے کے لیے حویلی آتی ہے اور ملازمہ اسے ملنے نہیں دیتی۔ اتنے میں نوری آتی ہے اور وہ سسی سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے تم یہاں کیوں آئی؟ سسی کہتی ہے میں تمہیں ملنے کے لیے آئی ہوں، 3 دن سے تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اماں تمہاری بہت رو رہی ہیں اور چاچا آئے تھے انہوں نے واپس ہی حویلی سے لوٹا دیا ہے۔ وہ کہتی ہے چلو تم میرے کمرے میں چلو۔ وہاں جاتی ہے تو نوری اسے کہتی ہے کہ تم یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سسی کہتی ہے میں تمہارے لیے بہت زیادہ فکر مند ہو رہی تھی، تم کہو تو میں یہاں سے تمہیں نکال لیتی ہوں، مجھے یہاں تمہارا برداشت نہیں ہے کہ تم یہاں پر رہو۔ نوری کہتی ہے کہ تم بہت ہی بھولی ہو، یہاں اگر ان کا پنجرہ کھلا بھی ہو تو یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ سسی کہتی ہے کہ تمہیں کس چیز کی سزا دی گئی ہے؟ نوری کہتی ہے مجھے غداری کی سزا دی گئی ہے۔ نوری کہتی ہے کہ تم میرا ایک کام کرو گے؟ وہ کہتی ہے ہاں میں کروں گی۔ شور کوٹ میں شوکت کا ایک دوست ہے اقبال، تم اس سے شوکت کا پتہ کر دو کہ شوکت خیریت سے ہے اور شوکت کو کہہ دینا کہ مجھے بھول جائے اور یہاں سے دور چلا جائے، ان کے ظلم سے بہت دور۔ سب انسپکٹر ASP کو ایک مکینک سے ملاتا ہے جو کہ ایک پولیس کا ہی جوان ہوتا ہے۔ سب انسپکٹر اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک اچھا مکینک ہے، یہ ایک پرزے سے لے کر جہاز تک بنا سکتا ہے، بس اسے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ASP کہتا ہے کہ تم مجھے لے چلو جہاں پر پرانا سامان پڑا ہے، اپنے گراج میں لے چلو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہاں جاتا ہے تو پولیس کے پرانے وہاں پر موٹر سائیکلز ہوتے ہیں اور پرانی مشینری ہوتی ہے، تو ASP ایک موٹر سائیکل کو کپڑا ہٹاتا ہے اور وہاں پر ایک پرانا موٹر سائیکل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کو بنا دو تو میں تمہیں مانوں گا کاریگر۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بن جائے گا، بس آپ مجھے یہاں اس کے کچھ پرزے لگیں گے وہ منگا دیں، میں آپ کو بنا دوں گا۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ سسی نوری کو مل کر حویلی سے نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ پیرل کا بیٹا اپنے بندوں کے ساتھ گاڑی میں آ رہا ہوتا ہے، اس کی نظر سسی پہ پڑتی ہے اور اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ سسی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ پیرل کا بیٹا اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ جیون کی بہن ہے جو کہ آپ کے ڈیرے پر کام کرتا ہے، چھوٹے موٹے کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا تو یہ ماسٹر کی بیٹی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ماسٹر کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ اچھا آج سے جیون کو خاص خیال کرنا ہے، تو آج سے میرا خاص بندہ ہے اور اسے خرچہ پانی ضرور دینا ہے تم نے، اور جیون کو مجھ سے ملاؤ۔ دوسری طرف پیرل سرکار ہوم منسٹر کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ جوگسیال میں ایک نیا آفیسر تعینات ہو رہا ہے۔ ہوم منسٹر کہتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں انہیں تبدیل کرا دوں گا، میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے کسی بندے کو اس پوسٹ پہ لگانا چاہتے تھے، وہ کام ہو جائے گا، بس آپ مجھے کچھ دنوں کا ٹائم دیں۔ علاقے کے لوگ آپ سے ناخوش ہیں کہ آپ نے یہاں پر نیا آفیسر تعینات کر دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کی پارٹی سے بات کرنی پڑے گی۔ ہوم منسٹر کہتا ہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے پیرل سرکار، آپ کو پریشان کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ آفیسر تبدیل کرا دوں گا۔ SHO ASP کو کہتا ہے کہ آپ کو پیرل سرکار کی طرف سے دعوت نامہ آیا ہے کھانے کے لیے، آپ کو انہوں نے بہت عزت بخشی ہے۔ تو ASP یہ سن کر کہتا ہے عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ کون ہوتا ہے جو مجھے عزت دے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ASP کہتا ہے تو ٹھیک ہے، میرے دفتر کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، وہ دفتر میں آ کے مجھ سے مل سکتے ہیں۔ SHO ASP کی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔
ASP کہتا ہے مجھے لگتا ہے تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے۔ SHO کہتا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے سر، میں تو بس ویسے ہی ان کا پیغام لے کر آپ کے پاس آیا تھا۔ ASP کہتا ہے تو ٹھیک ہے، پیرس سرکار کو جا کے کہہ دو ان کے لیے میرے دروازے کھولے ہیں، انہیں جب بھی مجھ سے ملنا ہو وہ آ سکتے ہیں۔ پیرس سرکار کی بڑی بیوی ملازمہ سے پوچھتی ہے کہ تم اتنی دیر سے کہاں تھی؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے دوسری بیوی نے کام پہ لگایا ہوا تھا۔ وہ کہتی ہے اچھا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا پیرس سرکار کو؟ وہ کہتی ہے جی۔ وہ کہتی کیا کہا تھا تم نے؟ وہ کہتی میں نے کہہ دیا پیرس سرکار کو کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ کہتی ہے وہ تو پھر بھی نہیں آئے ملنے کے لیے مجھے۔ کہتی ہے تو وہ پھر کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے وہ تو چھوٹی بیوی کے پاس گئے ہیں، نئی دلہن کے پاس۔ پولیس جوان میکینک ASP سے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے سر مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ پھر وہ جاتے ہیں تو وہ پولیس جوان اسے وہی بائک دکھاتا ہے جو کہ ASP نے کہا تھا کہ تم نے اسے ٹھیک کر کے دکھانا ہے، اگر تم اسے ٹھیک کر لو گے تو میں تمہیں ایک اچھا میکینک مانوں گا۔ تو جب وہ کپڑا ہٹاتا ہے تو وہ وہی بائک ہوتا ہے اور وہ ASP دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، یہ تو وہی بائک ہے، تم نے بالکل ٹھیک کر دی۔ کہتا ہے جی سر۔ کہتا ہے کہ تم اسی طرح کوئی ایک آدھ جیپ بھی ٹھیک کر دو۔ کہتا ہو جائے گا سر، کیا آپ اسے چلا کے نہیں دیکھیں گے؟ وہ جب ASP اسے بائک کو چلاتا ہے اور جھوٹ سیال کا چکر لگاتا ہے۔ پیرس سرکار کا بیٹا حویلی سے نکلتا ہے تو اس کا ملازم ایک لڑکے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ پیرس سرکار کا بیٹا اسے آواز دیتا ہے کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ وہ کہتا ہے جناب یہ ہے جیون جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے اچھا اچھا ہاں مجھے یاد آ گیا، یہ تو بہت ہی اچھا لڑکا ہے، اس کی میں نے بہت تعریف سنی ہے۔ اور جیون لڑکا خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے آج سے یہ میرا خاص بندہ ہے، اس کو خرچہ پانی دے دیا تھا نا تم نے؟ وہ کہتا ہے جی سرکار میں نے دے دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے آج سے یہ میرا خاص بندہ ہے اور یہ میرے ساتھ رہے گا، چلو جیون تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اور وہ اس کو ایک پسٹل دیتا ہے، وہ کہتا ہے آج سے تم خاص بندے ہو، تم نے میرا ہر مشکل میں ساتھ دینا، چلا لو گے نا اسے مشکل آنے پہ؟ کہتا ہے جی جی سرکار میں اسے چلا لوں گا۔ بس یہ چل پڑتے ہیں۔ ASP علاقے کی گشت کے لیے نکلا ہوتا ہے کہ پیرس سرکار کا بیٹا بھی اسی راستے سے گزر رہا ہوتا ہے اور ان کا ہو جاتا ہے آمنا سامنا، اور یہیں سے کہانی کا ٹویسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔